بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی سے ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا جو آغاز ہے، آج ہم پہلے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اپنی پاک بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ابتدا کروں گی میں اپنی شہزادی پر سلام بھیجتے ہوئے، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، سلام ہو آپ پر رسول خدا کی دختر نیک اختر، سلام ہو آپ پر اے خدا کی نور نظر، سلام ہو آپ پر اے حبیب خدا کی پارے جگر، سلام ہو آپ پر اے خلیل خدا کی لخت جگر، سلام ہو آپ پر اے اس ذات والا صفات کی بیٹی جو اللہ کے منتخب بندے ہیں، سلام ہو آپ پر اے امانت دار الہی کی دختر نیک اختر، سلام ہو آپ پر اے ذات خدا کی پارہ دل جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین میں سب سے افضل ہیں، سلام ہو آپ پر اے اس ذات کی نور نظر جو کائنات میں سب سے برتر ہے، سلام ہو آپ پر اولین و آخرین میں تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور سلام ہو آپ پر ذات شریک حیات جو اللہ کے ولی اور رسول کے بعد دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہے، سلام ہو آپ پر امام حسن و حسین سید الشباب اہل الجنت کی جو جوانان جنت کے سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے صداقت کی زندگی گزارنے والی اور جام شہادت نوش کرنے والی، سلام ہو آپ پر وہ ذات جو خدا سے راضی اور خدا آپ سے راضی ہے، اے صاحب فضل و طہارت، سلام ہو آپ پر اے انسانوں میں حوری صفات خاتون، سلام ہو آپ پر اے پاک و پاکیزہ ہستی، آپ پر سلام ہو، اور آپ پر بے پناہ درود و سلام کہ راہ ہدایت ہم خواتین نے آپ ہی کے ذریعے سے پایا ہے، زندگی کا قرینہ، زندگی کا سلیقہ اور اس راہ حیات میں جینے کا مقصد ہمیں آپ ہی کے در سے عطا ہوا ہے، بس اے تمام مومنین و مومنات کی سردار، اے خاتون جنت، ہم کنیزوں کا سلام قبول کیجیے گا۔ سامعین کرام، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں ہر کہنے والے نے بہت کچھ کہا، اور پھر بھی بی بی کی ہستی تشنا رہ گئی، وہ پہلو کہ جو زمانے والوں کی نگاہوں سے پنہا رہے، ہم اپنے اس پروگرام میں سعی و کوشش کرتے ہیں کہ بی بی کے ان القابات اور اسماء گرامی کا تذکرہ اولاً آپ کے سامنے پیش کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری پاک بی بی کے جو اسماء ہیں، 9 اسماء مبارک کہ جن کے متعلق شیخ صدوق نے اپنی اس سند سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 9 اسماء زیادہ مشہور۔ پہلا اسم ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا، دوسرا نام ہے صدیقہ سلام اللہ علیہا، تیسرا نام ہے مبارکہ، چوتھا نام ہے طاہرہ، پانچواں نام ہے زکیہ، چھٹا نام ہے محدثہ سلام اللہ علیہا، پھر رازیہ، اور اس کے بعد شفیہ، پھر زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ گویا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اسماء آسمان سے جانب پروردگار نازل ہوئے ہیں، اور انہی اسماء میں ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ یہ اسم الہی کہ اور بھی بہت سارے نام مشہور ہیں، لیکن وہ کہ جو عام ہوئے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بی بی فاطمہ کے نام سے۔ فاطمہ کے جو معنی بیان ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے آپ کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام فاطمہ رکھا، یعنی گویا اللہ سے مشتق یہ نام
جو کہ پروردگار عالم نے منتخب کیا. پس وہ ذات واجب، وہ پروردگار فاطر السماوات ہے، پیدا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل خلق فرمایا. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آتش جہنم سے علیحدہ کیا ہے. گویا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے محبوں کی آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار پائے ہیں. بس ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں فاطمہ کی تہ تک پہنچیں کہ جہاں ہماری نجات کی ضامن آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہماری پاک بی بی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ میری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ پیش پروردگار، پیش ائمہ معصومین اور خود قرآن مجید کی نگاہ میں کہ جہاں پر نشاندہی ہوئی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں آیہ تطہیر بھی نازل ہوئی ہے، آیہ رسالت، آیہ مودت بھی نازل ہوئی ہے، آیہ کوثر بھی نازل ہوئی ہے. بس ہم بہتر طریقے سے کہ جہاں عرب کے ان اوائل دنوں کا ذکر کہ جہاں دور جہالت تھی، نمود انقلاب، اور اس انقلاب کے بانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ انقلاب جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رونما ہوا، مگر ایک باپ اور بیٹی اس خوشگوار اور دشوار انقلاب کے لیے قدرت نے ان دو عظیم شخصیتوں کا انتخاب کیا. یعنی کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. روز روشن کی طرح واضح اور حقیقی دلیل ہے کہ اس انقلاب عظیم کا سنگین بار باپ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر، لیکن انقلاب اقدار کی نمود و افزائش کی ذمہ داری بیٹی یعنی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہے. اور یہ نمود انقلاب کیا ہے اور کس طرح سے ہے کہ قریش عرب کا سب سے بڑا قبیلہ، اسے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بزرگی حاصل ہے. دراصل قبیلہ قریش اپنی قوم کی شرافت اور بزرگی کی نشانی ہے. اس قبیلے نے اپنے تمام افتخارات کو دو خاندانوں یعنی بنی ہاشم اور بنی امیہ میں تقسیم کر دیا. اور یہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کی رقابت یعنی یہ شدت اختیار کر گئی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب خود حضرت کی شخصیت بڑی مضبوط اور مستحکم ہے اس دونوں قبیلوں کی دشمنی کے درمیان. اور جو تمام تر روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، جو تاریخ کے ابواب میں موجود ہے، لوگوں میں آپ کی ایمانداری اور دیانت کا شعور ہے. خاص طور پر بنی ہاشم اور رجال قریش میں آپ کی شخصیت بڑی معزز و محترم. تو پھر سب اس انتظار میں ہے کہ یہ گھرانہ اولاد نرینہ کی خوشبو سے مہکتے خاندان یعنی حضرت عبد المطلب اور خانوادہ محمد کی طاقت اور اعتبار کا سبب بنے. مگر اس گھر میں جو اولاد ہوئی اس کی صورت یہ ہے، سب سے پہلی بیٹی جناب ابراہیم جناب رسول خدا کے فرزند کی وفات کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی ہے رسالت مآب کو، جو پروردگار عالم نے جو بیٹی کرامت کی ہے جناب فاطمۃ الزہرا. جناب قاسم اور عبداللہ جن کی ولادت سے ولادت سے خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ دونوں صاحبزادوں نے کم سنی میں انتقال کیا. اور اس گھر میں جو رہے ہیں تنہا وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا جناب خدیجہ الکبریٰ، اگر آپ کی مادر مہربان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو
ناانصافی ہوگی؟ کیا جناب ختیجہ العمرہ اپنی آخری منزلوں میں نزدیک ہیں کسی اور بچے کی ماں بن سکیں؟ امکانات بہت کم، مگر پھر ایک امید اور آرزو کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر خاندان عبد المطلب کے لیے آخری امید اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت، اور جناب فاطمۃ الزہرا کی اس مادر مہربان پر لاکھوں درود و سلام ہو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بطن جناب ختیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہیں، تنہا وارث ہیں اپنے خاندان کے تمام تر افتخارات کی، تمام تر بزرگی، بلندی اور امتیازات کی، اور اس تمام بزرگی اور عز و شرف کی کہ جس کی بنیاد خاک و خون یا دولت نہیں بلکہ جو آفریدہ وحی ہے، یہ وہ وراثت ہے جس کا تصور قرآن پاک نے پیش کیا۔ اس کا تعلق رنگ و نسل یا مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس انقلابی پیغام سے ہے جو ایمان و جہاد اور تبدیلی فکر و نظر کا پیغام ہے۔ اس پیغام نے زندگی کی قدریں بدل دیں، مادیت کی پستی کو روحانیت کی بلندی سے تبدیل کر دیا، اور ہمارا لاکھوں درود السلام ہو تاریخ انسانیت کے اس روشن باب پر کہ جہاں پروردگار عالم کی جانب سے رسالت مآب کو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی باسعادت بیٹی کرامت ہوئی، اور جن کے فیض سے، جن کے انقلاب سے کہ جناب رسالت مآب ایک جانب ہے، اور اس انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی آپ کی وہ دختر ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب رسالت مآب کی رسالت پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اس خاندان کی سب سے آخری اولاد، یعنی وہ بیٹی جو خاندان نبوت میں منتظر تھی اور جناب رسالت مآب کا فخر و امتیاز بنی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہم کنیزوں کا، ہم چاہنے والوں کا لاکھوں درود و سلام کہ آپ کی عظمت سے زمانہ انکار نہیں کر سکتا۔ آج جتنے بھی انقلابات زمانے میں رونما ہو رہے ہیں، اس تمام تر انقلابات کا، اس تمام تر ترقی کا، اس تمام تر کامیابیوں کا صحرا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں تفصیلی جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے بی بی پاک کی ہستی پر کہ جو مرکز و محور ہدایت انسانیت ہے، جو مرکز و محور انقلاب ہے، جو مرکز و محور جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب رسالت مآب ہیں، پس ہماری بی بی ہمارا سلام قبول فرمائیے۔